آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اور جتنا بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو اور جتنا بھی اس کی نیکی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کی مغفرت اور رحمت کی ضرورت۔ اگر کسی کو مغفرت اور رحمت کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ ایک ہی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نماز ایسی نہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال نہ کیا۔ یاد رکھیں، جس کے گناہ نہ ہو اور وہ مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات بلند ہو، یعنی اس کے گناہ نہیں ہے اور اس نے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا تو اس کے درجات بلند ہو۔ تو رحمت اور مغفرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے۔ آئیے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی بنا پر جائے، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت کی بنا پر۔ تو صحابہ کرام نے کہا، آپ بھی اللہ کے رسول، آپ بھی جنت میں جو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی بنا پر جائیں گے، حالانکہ آپ کون ہیں؟ انبیاء کے سردار، آپ کون ہیں؟ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا زندگی میں گناہ کا تصور تک نہیں۔ آپ کون ہیں؟ جب سے نماز فرض ہوئی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی کا تصور نہیں، روزے فرض ہوئے تو روزے کے اندر کمی کوتاہی کا تصور نہیں، اور حقوق اللہ حقوق العباد میں حق تلفی کا تصور بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی بنا پر۔ اب ایک آدمی چند نمازیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ بس میں تو جنتی ہوں، ایک آدمی چند نیکیاں کر کے اور وہ پر امید ہو جائے کہ بس میں تو جنتی ہوں۔ یاد رکھیں، ہم ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، پھر بھی ہم اللہ سے ڈریں، پھر بھی ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ انسان 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں حج کر چکا ہے اور اپنی زندگی میں حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اس کے باوجود پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ پہلا انسان اللہ سے کس طرح دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دونوں چیزیں، اللہ کی مغفرت بھی اور اللہ کی رحمت بھی۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھے کہ مجھے تو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے گناہ نہیں، تو یہ سوچ کبھی بھی زندگی میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سوچ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تو گناہ تھے ہی نہیں۔ بچے کا ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں، بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے لیے جب ہم مغفرت کا سوال کریں گے تو بچے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آسان سی بات ہے، جس کی غلطی ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے معاف کر دو،
جس کی غلطی ہی نہ ہو اور وہ مجھے کہے کہ مجھے معاف کر دو، تو اس کا مقام، مرتبہ، عزت دل میں بڑھ جائے کہ یار اس کی تو غلطی ہی نہیں اور یہ معافی مانگ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اور جس کی غلطی ہوتی ہے وہ خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، اور جس کی غلطی نہیں ہوتی وہ کہہ دیتا ہے کہ سوری، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، یہ مغفرت اور رحمت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا، اور نوح علیہ السلام کے دل میں محبت تو تھی بیٹے کی، چاہے وہ جیسا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے فوراً نوح علیہ السلام کو سختی سے یہ بات کہی، ان تکون من الجاہلین، اب اگر تو نے اس طرح کا سوال کیا تو میں تجھے وعد کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ تو کس میں سے ہو جائے گا، جاہلوں میں سے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں تیری رحمت کا کیا طلبگار، فوراً یہ دعا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک نے زندگی میں موقع دیا، ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سوال کریں، خاص طور پر نماز، اس کے اندر ایک دعا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور آپ کی کوئی نماز اس دعا سے خالی نہ ہو۔ تشہد کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، دونوں چیزیں، مغفرت بھی اور رحمت بھی۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی کو اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اور جتنا بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو اور جتنا بھی اس کی نیکی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کی مغفرت اور رحمت کی ضرورت۔ اگر کسی کو مغفرت اور رحمت کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ ایک ہی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نماز ایسی نہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال نہ کیا۔ یاد رکھیں، جس کے گناہ نہ ہو اور وہ مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات بلند ہو، یعنی اس کے گناہ نہیں ہے اور اس نے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا تو اس کے درجات بلند ہو۔ تو رحمت اور مغفرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے۔ آئیے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی بنا پر جائے، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت کی بنا پر۔ تو صحابہ کرام نے کہا، آپ بھی اللہ کے رسول، آپ بھی جنت میں جو جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی بنا پر جائیں گے؟ حالانکہ آپ کون ہیں؟ انبیاء کے سردار، آپ کون ہیں؟ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا زندگی میں گناہ کا تصور تک نہیں۔ آپ کون ہیں؟ جب سے نماز فرض ہوئی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی کا تصور نہیں، روزے فرض ہوئے
تو روزے کے اندر کمی خدائی کا تصور نہیں، اور حقوق اللہ حقوق العباد میں حق تلفی کا تصور بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی بنا پر۔ اب ایک آدمی چند نمازیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ بس میں تو جنتی ہوں، ایک آدمی چند نیکیاں کر کے اور وہ پر امید ہو جائے کہ بس میں تو جنتی ہوں، یاد رکھیں ہم ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں پھر بھی ہم اللہ سے ڈریں، پھر بھی ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ انسان 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں حج کر چکا ہے اور اپنی زندگی میں حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اس کے باوجود پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ پہلا انسان اللہ سے کس طرح دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دونوں چیزیں، اللہ کی مغفرت بھی اور اللہ کی رحمت بھی۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھے کہ مجھے تو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے گناہ نہیں، تو یہ سوچ کبھی بھی زندگی میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سوچ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تو گناہ تھے ہی نہیں۔ بچے کا ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے لیے جب ہم مغفرت کا سوال کریں گے تو بچے کے درجات بلند ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں آسان سی بات ہے، جس کی غلطی ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، جس کی غلطی ہی نہ ہو اور وہ مجھے کہے کہ مجھے معاف کر دو، تو اس کا مقام مرتبہ عزت دل میں بڑھ جائے کہ یار اس کی تو غلطی ہی نہیں اور یہ معافی مانگ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اور جس کی غلطی ہوتی ہے وہ خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے اور جس کی غلطی نہیں ہوتی وہ کہہ دیتا ہے کہ سوری، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں یہ مغفرت اور رحمت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا اور نوح علیہ السلام کے دل میں محبت تو تھی بیٹے کی، چاہے وہ جیسا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے فوراً نوح علیہ السلام کو سختی سے یہ بات کہی، ان تکون من الجاہلین، اب اگر تو نے اس طرح کا سوال کیا تو میں تجھے وعد کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ تو کس میں سے ہو جائے گا، جاہلوں میں سے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں تیری رحمت کا کیا طلبگار، فوراً یہ دعا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک نے زندگی میں موقع دیا، ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سوال کریں، خاص طور پر نماز، اس کے اندر ایک دعا ہے، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور آپ کی کوئی نماز اس دعا سے خالی نہ ہو۔ تشہد کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، دونوں چیزیں، مغفرت بھی اور رحمت۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی کو اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔